بلٹی کا یہ جواب جو دے رہے ہیں وہ اس چیز کا دے رہے ہیں کہ ٹکٹنگ میں اور اس میں جو ہے جو ٹکٹ آفیسر ہے یا جو پیسنجر ہے اس میں کیا میل جول ہے، اس میں کیا کرپشن ہے۔ وہ تو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، جو مین بات ہے اس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ جیسے کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر یہاں پہ بات ہے تو اس میں کہاں پہ قبضہ مافیا نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا، کس طریقے سے یہاں پہ جو پرچیزز ہیں، پرچیزز میں جو یہاں پہ گپلے ہوئے ہیں جس کے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی وغیرہ میں بھی کیسز آتے رہتے ہیں، اس پہ کیا ایکشن لیے گئے، اس کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوال کا جواب دیا گیا ہے یہ انکمپلیٹ ہے اور یہ بالکل اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہوگی جو شہادت صاحب نے جو سوال کیا تھا۔ میں اس کا جواب چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامکمل ہے۔ ابھی تو یہ ریفر ہو گیا نا؟ نہیں مگر وہ تو میں نے جو تفصیلات میرے پاس میسر تھی، میں سر آف دا کف اس لیے نہیں بولتا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ طرز تکلم کی وجہ سے ویسے آنسرز دے کے تو اس وقت تو آپ نکل جاتے ہیں، لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس معزز ایوان میں نپی تلی بات ہو، جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں، جو حقائق لکھ کے دیے گئے اور جو بریفنگ میں مجھے ملے میں نے وہ سارا بتا دیا اور وجوہات بھی بیان کی۔ ابھی بھی آپ کے سامنے بریک ڈاؤن دیا ہے ہم نے جو ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوئی ہیں۔ اچھا سوال تھا سینیٹر شہادت عوان صاحب کا کہ یہ بتائیں کہ پھر کرمنل ایکشنز کتنے ہوئے ہیں، since I am not aware that how many cases were then converted into criminal cases, because for that matter one need to have a criminal offense committed prima facie اور اس کے لیے پھر تفتیش پرچے کا اندراج وہ جب تک cognizable offense نہ بنے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ میں محکمے سے مزید معلومات لے کے بتا دوں گا، لیکن کیونکہ انہوں نے خواہش کی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ذرا تھوڑا تفصیل میں انکوائر ہونا ہے اور انکوائری پرپز کے لیے ڈسکشن کے لیے اسے جب اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے، آئی کنسیڈرڈ ٹو دیٹ، اس لیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے بنائے گئے اور انہی کے لیے حکومت ان کو سبسڈیز بھی دیتی ہے۔ پاکستان ریلوے ان اداروں میں سے ہے جو اپنے آمدن سے زیادہ اخراجات کر رہا ہے، اور پچھلا میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس کا جو کل بجٹ تھا پچھلے سال کا وہ 110 ارب بلکہ تقریباً 111 ارب کے قریب مقرر کیا گیا، اور آپ اگر اخراجات کی تفصیل دیکھیں تو اس میں سے تنخواہیں جو تھی وہ 35.5 ارب اور پینشن جو ہے وہ تقریباً 39 بلین۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ جب چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ 68% جو بجٹ ہے وہ چلا جائے تنخواہوں اور پینشن پہ، تو پھر اس ادارے نے ظاہر ہے سانس کہاں سے لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ری ویمپنگ چاہتی ہیں، اس کے لیے پارلیمان نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بحث میں ضرور جائیں، لیکن اگر معاملہ کمیٹی کو ریفر ہو چکا ہے تو کیا بہتر ہوگا کہ کمیٹی میں یہ ساری چیزیں ریلوے کے افسران سامنے بیٹھ کے آپ تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کویشچن شہادت عوان صاحب۔ جس طریقے سے جناب وزیر موصوف صاحب نے کہا کہ تقریباً یہ سارے کویشچن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا سرخال میں نے توجہ دلواؤں گا وزیر صاحب کی کہ اس میں نے یہ کہا کہ ریلوے کو جو ہے یہ فائنینشیل ایئر 2023 میں 55 ارب روپے کا ریلوے کو نقصان ہوا۔ اس کے جواب میں سر ریلوے نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ریلوے کو نقصان نہیں ہوا۔ اس کی طرف جو ہے میں توجہ یہ دلوانا چاہوں گا سر کہ ڈان اخبار میں خالد حسنین صاحب نے ایک رپورٹ لکھی اور اس سے یہ کویشچن میں نے اٹھایا، کیونکہ قومی نوعیت کا یہ کیس تھا کہ 55 ارب روپے کا ایک ادارے کو نقصان ہونا بہت بڑی بات تھی سر، اور اس کے لیے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی سر کہ میں جناب وزیر موصوف سے نے چونکہ بریفنگ لی ہوگی تو کیا یہ ان کے یہ علم میں ہے یا یہ اس بات سے انکار کریں گے کہ ریلوے کو یہ 2023 میں 6.96 مطلب 7 بلین کا نقصان جو ہے اوارڈ آف کانٹریکٹ آن ہائر ریٹس پر ہونے کی وجہ سے جو ٹھیکے دیے گئے ان کی وجہ سے 7 ارب روپے کا نقصان وہ ہوا،
اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے کا سامان چوری ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی مان لیا کہ یہ خبر غلط ہوگی، اگر یہ خبر غلط ہے تو کیا ریلوے نے اس کی تردید کیوں نہیں کی، اس کو کیوں نہیں جھٹلایا؟ یہ بات ڈپارٹمنٹ کو جھٹلانی چاہیے تھی اگر یہ بات غلط خبر تھی. یا اور اس کے علاوہ اس کی میں نے تصدیق جا کے کی سر. اس کی تصدیق کہاں سے کی کہ سال 2023 کا آڈیٹر جنرل نے جو اپنی رپورٹ بنائی اس میں بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ کہا کہ کروڑوں روپے کا جو ہے ریلوے کو اس طریقے سے نقصان پہنچ چکا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے سر کہ ریلوے تو کہتا ہے جی اس نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھتا کہ کروڑوں روپے کا سامان چوری ہو چکا ہے. آپ نہیں مانتے، روپے کا کام 11 روپے میں ٹھیکہ دے دیا، اس کو آپ نقصان نہیں پہنچتے. تو پھر سر ریلوے یا کوئی ادارہ نقصان میں کیوں نہیں جائے گا؟ چونکہ آپ اس کو کمیٹی میں بھیج چکے ہیں تو یہ کنیکٹڈ کویسچن ہے، تو یہ بھی وہاں پہ تھرولی جو ہے سر وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے سر. جی منسٹر صاحب. پچھلے سال جو 22-23 کا سال تھا اس میں یہ فیکٹ ہے کہ ریلوے نے اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور وہ انکریز کر کے 63.250 بلین یعنی 63 ارب روپے پہنچ گیا، جو کہ انکریز تھی اس پچھلے سالوں سے 251% کی. خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے تھے، وہ وہیں پہ آ کے جوابات دیتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی اور جو ریلوے آپریشنز کے ذریعے باوجود میسو فلڈنگ کے جس نے بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ڈیمیج کیا بلوچستان اور سندھ کے 2 صوبوں میں اور بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا. ایک تو آپریشن سسپینڈ رہے، شہادت عوان صاحب کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، وہ اس بات کی تائید کریں گے. دوسرا ان کو اس کو ریکور کرنے میں ریکنسٹرکشن میں بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرنا پڑی. لیکن ایک بات جو مانی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت 2018 19 19 20 20 21 کی نسبت 2022 اور 23 کا سال جس میں وزیر موصوف ریلوے کے انچارج وزیر تھے، انہوں نے ریلوے آپریشن سے گڈس ٹرانسپورٹ سے اور پیسنجر ٹرینز کے ذریعے جو ریلوے کی آمدن تھی اس میں 2.5 گنا اضافہ کیا، 250-51% اضافہ ہوا اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے ہم نے جواب میں. اسی کی وجہ سے جو حکومت کی سبسڈی کی اماؤنٹ تھی سر وہ نیچے گئی اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. درست فرمایا کہ پچھلے سالوں کے جب آڈٹس آئے 2019-20 21-22 22-23 کے ان میں تفاوت ہے اور وہ میرے خیال میں میٹر رائٹلی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا ڈومین ہے. اس میں جب پارلیمنٹ کی کمیٹی ان کو بلا کے اس کا حساب مانگیں گے تو ان کو دینا ہوگا. لیکن ایک چیز ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے خود اپنے آپریشنز کے ذریعے امپروو کیا ہے کہ وہ اگر 20-22 ارب تھا تو اس کو 65 ارب پہ لے کے گئے یا وہ 18 ارب سے، یہ ایک اچھی چیز ہے جو خوشی کی خبر ہے. توقع اس سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ محنت کی جائے تو اس میں اور بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر امائن صاحب. تھینک یو سر. میں زبردستی نہیں لے رہا، وہ زبردستی نہیں سر، پہلے میں لے لوں. اچھا اس طرح